السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ایک بہت اہم موضوع، جیسا کہ آپ کو پتہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک گردش کر رہی ہے خبر، اور ایک عام ہمارے ذہنوں کے اندر ایک عجیب سا ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک دنیا کا گند ایسا پڑ چکا ہے کہ ہمیں ہر ایک اچھی چیز جو وہ بھی بری نظر آتی ہے۔ اور کوئی بھی بندہ دین کی کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی اٹھ کے وہ دین کو مروڑ چروڑ کے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم ہمارے نوجوان اور آج کا طبقہ جو کہ ایک سوشل میڈیا کا غلام بن چکا ہے، نہ کہ جس طرز کے زندگی کو ہم نے اپنانا تھا اس کو چھوڑ کے، اور ہم نے ایک اس طرح دین کو سیکھنا شروع کر دیا کہ نہ اس کا کوئی سرا نظر آ رہا ہے، اور نہ میں اس کے کوئی آخر جیسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی اس کا آگے اور پیچھے میں اس کا کوئی موضوع نظر نہیں آ رہا، نہ اس کو ہسٹری نظر آ رہی ہے، اور جس کو ہم نے اپریشیٹ کرنا شروع کر دی۔ سب سے اہم جو چیز ہے میرے نوجوانوں میں آپ تک جو میری بات پہنچانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یاد رکھو، دین جو آتا ہے وہ حق کے راستے سے آتا ہے، کبھی باطل کے راستے سے دین نہیں آتا۔ اس طرح ہمارے ایک عالم ہیں تو وہ گئے ہوئے تھے مکے، تو وہاں پہ انہوں نے قرآن پڑھنا چاہا، تو ایک ساتھی نے کہا جی قرآن کی بھی میں آپ کو موبائل میں سے قرآن دے دیتا ہوں، میرے موبائل میں بھی ہے تو ایپ ہے، اس میں سے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ دین جو آتا ہے نا، ہمیشہ یاد رکھنا، دین حق کے راستے سے آتا ہے، باطل کے راستے سے دین نہیں آتا۔ اور آج ہم نے باطل کے سارے راستوں کو چن کر دین چننا شروع کر دیے۔ اللہ کی قسم، یہ دین جو آتا ہے نا فیس ٹو فیس ملتا ہے، اور یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ ملتا ہے۔ ہمیں تو ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، ہمیں تو اس کی قدر ہی کوئی نہیں۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ابھی جو کلپ بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے، جو آپ کو پتہ بھی اس کے بارے میں آپ نے اکثر سنا بھی ہے، اور بہت زیادہ آپ نے اس کے اوپر لوگوں کے تبصرے بھی سنے ہیں، لیکن اس کے اگر غور کیا جائے، کوئی بھی فتنہ اٹھ کے کسی طرح کا بھی اٹھ کے آپ کو دین سکھانا شروع کرتے کہ آپ اس کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ وہ ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کے کیمرے کے سامنے آپ کو، اب میں فار ایگزامپل بیٹھ کے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ میں یہ چیز فلاں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، آپ اس کا مجھے جواب دے کے دیکھو، کوئی بندہ جواب نہیں دے سکتا، فلاں نہیں جواب دے سکتا، جس طرح مرضی میں چھوڑتا ہوں، جتنی دیر لمبی چھوڑتا ہوں۔ یاد رکھیں، ایک طرز زندگی جو ہے نا، ایک دنیاوی ہوتی ہے، ایک طرز زندگی ایمان کی ہوتی ہے، مسلمان کی ہوتی ہے، سمجھیں، اسلام کی ہوتی ہے۔ آج ہم اس طرز زندگی کو اس طرح چھوڑا کہ اتنی دور نکل گئے، ہر ایک بندہ اٹھ کے میں دین سکھانا شروع ہو گیا، اور آج ہمارے نوجوان ہر ایک کی باتوں میں آنا شروع ہو گئے۔ اور اللہ کی قسم، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ دین ہمیں سکھانا ہے، علماء نے ہی سکھانا ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہے وہ نبی کا وارث ہے۔ اور یاد رکھو، میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو عالم کی ایک جو سے کہتے ہیں کہ ہسٹری کو میں بیان کر کے، اور عالم کی ایک عزت کو میں افزائی کر کے میں آپ کے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ ایک بچہ ہے نا، بچہ وہ جتنا بھی نالائق ہو، جتنا بھی نافرمان ہو، باپ کا جتنا بھی وہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ نافرمانی کرتا ہو، باپ کا کہنا نہ مانتا ہو، ضدی ہو، جیسا بھی ہو، آخر وہ باپ کی وراثت کا حصہ دار وہی ہوتا ہے۔ آخر ایک بندہ ہے، ایک لڑکا ہے، وہ آنکھوں سے نبینا ہے، لیکن اس کا باپ جو وہ آنکھوں والا ڈاکٹر ہے، لیکن اس کا بیٹا جو آنکھوں سے اندھا ہے۔ یاد رکھو، کسی آنکھوں والوں کو لا کے اس کا وارث نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہی جو بے شک وہ آنکھوں سے معذور ہے لیکن وارث کا وہی ہے۔ ایسے اسی طرح عالم ہے جو ہے وہ نبی کا وارث ہے۔ ہاں، وہ اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، سر کچھ ہوتا ہے، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، نہ وہ معصوم ہے، نہ وہ محفوظ ہے، لیکن صرف کیا غلطیاں اس سے بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے علماء کے لیے اپنے سینے کو بڑا رکھو، دل کو بڑا رکھو، کبھی اپنے علماء کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اللہ کی قسم، جیسا بھی عالم عالم ہے، وہ جس طرح کا بھی ہے وہ عالم ہے، وہ نبی کا وارث ہے، دین اسی نے سکھانا ہے، انہوں نے ہی سکھانا ہے، اور کوئی اوپر سے آسمان سے تو کوئی نہیں آج ہم کہے گا کہ بھائی میں تمہیں دین سکھانے آیا ہوں۔ اس لیے مہربانی کریں، اپنے دل کے دروازے، اپنے سینے کو کھلا رکھیں، سمجھیں، اور ہر ایک کو دل میں جگہ دیں۔ اللہ کی قسم، معاشرت سب سے اہم چیز ہے۔ معاشرت میں سب سے زیادہ جو قابل ذکر و قابل اعتماد اور قابل جو ہمارے ایک جیسے کہتے ہیں کہ زندگی کا اصل چہرہ دکھانے، زمانے کا اصل چہرہ دکھانے والے وہ علماء ہیں، لیکن صرف کیا ہے کہ آج غیر نے ہمارے آگے اس طرح ان کی ایک وہ جیسے کہتے ہیں کہ نیگیٹو ایک سوچ کو ہمارے سامنے رکھا کہ ہم نے اس کے پازیٹیو پہلو کو ٹٹولنا ہی ختم کر دیا، دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ ہم غیر کی باتوں میں آ گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، غلطیاں ہوتی ہیں ہر ایک عالم کے اندر، اور میرے تیرے کے اندر کتنی غلطیاں ہیں، نہ جانے میرے اندر کتنی غلطیاں ہوں گی جو اللہ میرے رب نے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہر بندے کے اندر جب ہم ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 اپنی طرف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے عیبوں کو نگاہ رکھتے ہوئے، عیبوں کے اوپر دوسروں کی اچھائیوں دیکھنے، اور ایک ذہن میں رکھ لیں، بس جو بندہ کسی کی پردہ دری کرتا ہے، اللہ مرنے سے پہلے فرمایا اس کے وہ اندر وہ عیب، وہ جو پردہ دری اس نے کی ہے لوگوں کی، سمجھنا، تو وہ اس کے فرمایا اس وقت اس کو موت نہیں آتی جب تک وہ جو اس نے ان لوگوں کے اندر عیب دیکھے ہوتے اس کے اندر سب نے نظر نہ آئے۔ اللہ موت نہیں دیتا۔ اور یاد رکھو، جو کسی کی خوبیوں کو دیکھتا ہے نا،
سمجھے نا، پردہ پوشی کر دیتا ہے، اس کی خامیوں کو چھپا لیتا ہے اور اچھائیوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ مرنے سے پہلے وہی اچھائیاں اس بندے کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ تو میرا مہربانی، میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے بار بار منت کر کے اس چیز کی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھو، اپنے علماء کے لیے دل کو بڑا رکھو، سمجھے نا، اور ہر ایرے غیرے سے دین سیکھنے کی کوشش مت کیا کرو۔ یہ یاد رکھیں، یہ نہیں اپنے مساجد کے اندر مکاتب فکر کے جتنے بھی علماء، جس فرقے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہو، اپنے علماء سے جا کے پوچھو۔ فرقے واریت کی باتوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج غیر جو ہے وہ ہمیں صرف اس لیے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کسی طرح مسلمانوں کو توڑیں۔ کیوں؟ جب مسلمان ٹوٹے گا، مسلمان اپنی حیثیت سے گر جائے گا۔ اور یاد رکھنا، جب بھی مسلمان اپنی حیثیت سے گرتا ہے تو اللہ کی قسم بڑی دور نکل جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے ایمان کو سنبھالیں، اپنے ایمان کو کبھی آزمائش میں نہ ڈالیں، ہے نا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری گزارش جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ اسی چیز کے بارے میں کہ اللہ پاک سے ہمیشہ تربیت اور ہدایت مانگے۔ اللہ کی قسم، میرے رب کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، لیکن قسمت والوں کو ملتی ہے اور نصیب والوں کو ملتی ہے، اور یاد رکھنا بغیر مانگے نہیں ملتی۔ اسی کو ملتی ہے جس کے اندر طلب ہوتی، بغیر طلبوں کو اللہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ بے طلبوں کو تو اللہ دنیا نہیں دیتا، ہدایت کیسے دے سکتے ہیں؟ یاد رکھو، عمر بن خطاب کو طلب دی ہدایت کی تو اللہ نے دے دی ہیں۔ اگر ابو جہل کے اندر طلب نہیں تھی، اکڑ دی، تو اللہ نے اٹھا کے پھینک دیا۔ تو اس لیے ہدایت اور جو ہے تربیت اللہ سے مانگو۔ اللہ کی قسم، جب ہدایت تربیت کی دعا کریں گے، ایسی ہدایت اللہ دے گا کہ یاد رکھو گے۔ اور یاد رکھو، ایسی تربیت میرا رب کرے گا۔ اللہ کی قسم، ایسی ہماری ماں باپ تربیت نہیں کرتے جیسے میرا رب کرتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو پسند ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو میری باتوں پہ غور بھی کیجئے گا اور اپنے علماء کے بارے میں اچھا تاثر رکھیے، اچھی سوچ رکھیے، اور یاد رکھو کبھی اتنا علماء سے نفرت نہ پھیلائیے، نہ ہی لوگوں کے اندر، بلکہ اس کو کوشش کریں، اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو ملانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ بنے، ٹوٹے نہیں۔ ہم پاکستانی ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک قوم ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے، ایک دلوں کو جوڑنے والے بنے، نہ کہ توڑنے والے۔ ہمارا بھی حصہ ڈلے اور ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے گا، لوگوں کا ایمان کی بھی ہم حفاظت کرنے والے بنے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہو گئے۔ السلام علیکم۔